لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا. قال اللہ تعالی فی کتابہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. صدق اللہ مولانا العظیم. خواتین و حضرات، الحمدللہ حج کے مقدس اور بابرکت ایام چل رہے ہیں اور پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان خوش نصیب مرد اور خواتین بیت اللہ کی زیارت، طواف، حاضری اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حرم پاک کے حدود کے اندر موجود ہیں. حج ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے اور سعادت بھی ہے. حج کے حوالے سے ایک روایت کے مطابق آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی مقدس ذات ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء و رسول کو حج کی سعادت اور یہ فریضہ ادا کرنے کا فخر حاصل رہا ہے. ایک روایت کے مطابق جب جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو تقدیر الہی کے سبب اس دنیا میں آنا پڑا اور آپ اس آب و گل کی دنیا میں تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ نے عبادت و ریاضت کی خاطر خانہ کعبہ کی شبیہ اور تصویر کو جنت سے اتارا. حضرت آدم نے اس کا طواف کیا اور پھر حج کی عبادت مشروع رہی، یہاں تک کہ اس دین کی تکمیل ہوئی. جناب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر آپ سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد، جنہیں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں خانہ کعبہ کا معمار سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ علامہ اقبال نے عقیدے کی ترجمانی کی ہے کہ دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس ماں ہیں وہ پاس ماں ہمارا. حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی اللہ کے حکم اور اشارے پر. تعمیر کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اعلان عام کر دیں کہ لوگ اس بیت عتیق کی، اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے دور دراز علاقوں سے آنے کی کوشش کریں. ابراہیم خلیل پیغمبر اعظم تھے، تاہم ان کے ذہن میں اشکال آیا کہ باری تعالیٰ بے آب و گیا ہے یہ سرزمین، آواز دور تک پہنچانے کی کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں، آخر میری کمزور آواز کہاں تک پہنچے گی اور کون سنے گا. ارشاد باری ہوا کہ آپ کا کام اعلان کر دینا ہے، ہمارا کام آپ کی آواز کو دنیا والوں تک پہنچا دینا ہے. حضرت ابراہیم نے حج کے لیے لوگوں کو آواز دی کہ اس مقدس گھر کی زیارت کو آؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ آواز اپنی قدرت اور حکمت سے دنیا بھر تک پہنچا دی، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ تا قیام قیامت جتنے لوگ حج کی سعادت حاصل کریں گے ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچی ہے. جو ابھی شکم مادر میں تھے، جن کا ابھی وجود بھی نہیں تھا، انہوں نے لبیک کہی، اور یہ بھی حدیث میں واضح کیا گیا کہ جس نے ایک بار لبیک کہی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اسے ایک حج کی سعادت ملتی ہے. جس نے 2 بار اس نعرے کو بلند کیا اسے 2 حج کی سعادت. جس نے 3 بار علی حظ القیاس، جس خوش نصیب کو جتنی بار لبیک کرنے کی سعادت ملی اتنی ہی مرتبہ اسے بیت اللہ کی زیارت کی سعادت حاصل ہوتی ہے.
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایات کے مطابق حج کی فرضیت کے بعد اپنے مبارک دور میں ایک حج فرمایا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ عمرے آپ نے کئی کیے، آپ کی پیدائش اور وطن خاص بہرحال مکہ مکرمہ ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے الہی مشن، الہامی مشن، قرآنی مشن کی تکمیل کے لیے وطن سے ہجرت کرنی پڑی۔ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، لیکن اس کے بعد آپ کو کئی مرتبہ عمرے کی سعادت ملی، تاہم حج ایک مرتبہ آپ نے کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس مرحلے پر مورخین کے مطابق 1,24,000 یا 1,40,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے وہ عظیم الشان خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا ہے جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور انسانیت کا وہ ایک منشور اور دستور ہے جس میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی انتہائی جامع اور مکمل تشریح موجود ہے، اور تا قیام قیامت انسانیت کے جو حقوق ہیں اور کائنات میں ایک دوسرے کے تئیں جو حقوق اور فرائض ہیں ان کی تمام تر تفصیلات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہیں۔ اسے ہیومن چارٹر بھی کہا جاتا ہے، اور اس خطبے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ حج کے مناسک، اس کے احکام اور جملہ تفصیلات کو کھلے الفاظ میں واضح فرمایا، یہاں تک ارشاد فرمایا کہ شاید اگلی بار میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں، یعنی اشارہ تھا کہ اب میرا مشن مکمل ہو رہا ہے، اب میں دنیا سے پردہ کر لوں گا، میں خالق حقیقی کے ساتھ جا ملوں گا۔ اس لیے حج کے تعلق سے جس کے ذہن میں جو مسئلہ ہو، جو اشکال ہو، جو شبہ ہو، وہ استفسار کر لے، پوچھ لے۔ صحابہ نے پلٹ پلٹ کر اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کوشش کی کہ حج کے تعلق سے مسائل، فضائل، اعمال اور مناسک حج کے تعلق سے جو تفصیلات ہیں وہ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ سن سکیں تاکہ آئندہ اس پر عمل ہو سکے۔ حج کے تعلق سے جس کے ذہن میں جو مسئلہ ہو، جو اشکال ہو، جو شبہ ہو، وہ استفسار کر لے، پوچھ لے۔ صحابہ نے پلٹ پلٹ کر اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کوشش کی کہ حج کے تعلق سے مسائل، فضائل، اعمال اور مناسک حج کے تعلق سے جو تفصیلات ہیں وہ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ سن سکیں تاکہ آئندہ اس پر عمل ہو سکے۔ خواتین و حضرات، حج کی تمام تر تفصیلات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے احادیث کی مقدس اور معتبر کتابوں میں موجود ہیں، اور حج کی اہمیت و فضیلت کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان ارکان کا یعنی حج کے بغیر 4 ارکان کے حوالے سے قرآن حکیم میں کوئی مستقل صورت نہیں ہے۔ مثلا سورۃ الصلاۃ، سورۃ الصوم، سورۃ الزکوٰۃ، گو کہ ان احکامات، ان فرائض کی تفصیلات یقیناً قرآن حکیم میں موجود ہیں، ان کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے جا بجا واضح کیا ہے، لیکن مستقل ایک سورۃ الحج ہے قرآن مجید میں، اور اس کے علاوہ بھی دیگر صورتوں میں حج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ قرآن حکیم کی جو آیت مقدس تلاوت کی گئی یہ حج کے فریضے کی بنیاد ہے، ارشاد الہی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص پر اپنے گھر کی زیارت کو فرض قرار دیا ہے جو اس گھر کی یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کی صلاحیت اور استطاعت رکھتا ہو۔ اس سے مراد ظاہر ہے اسلام چونکہ عالمی دین ہے، کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، کوئی شمال میں ہے، کوئی جنوب میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی افریقہ میں ہے، کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی افغانستان میں ہے، جہاں کہیں کلمہ گو ہے، اگر وہ استطاعت رکھتا ہے کہ بیت اللہ شریف تک وہ پہنچ سکے، مالی وسائل اس کے پاس ہیں، سفری سہولیات ہیں، کوئی رکاوٹ اور مانع نہیں ہے، تو اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور
ایک اتنا بڑا فریضہ ہے یہ. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع ارشاد کے اندر وضاحت کی، فرمایا کہ میرا کوئی امتی ہو، وہ صاحب حیثیت ہو، صاحب استطاعت ہو، پھر وہ حج کی سعادت حاصل نہ کرے، اس فریضے کو پورا نہ کرے، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا پھر نصرانی ہو کر مرے. یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث کی ان عظیم تعلیمات کی روشنی میں اس رکن الہی کو ادا کرنے کے لیے، فریض اسلام کو ادا کرنے کے لیے ہر دور میں مسلمان ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں حرمین شریفین کی زیارت کرتے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اب حج کے ایام کا آغاز ہو رہا ہے. ہمارے تمام عازمین اچھی طرح واقف ہیں کہ حج میں جو مناسک ہیں ان کو کس طرح ادا کریں. 8 تاریخ کی کیا ذمہ داری ہے، 9 ذی الحج کو کیا کرنا ہے، 10 ذی الحج کے کیا فرائض ہیں، 11ویں ذی الحج کو ان کو کیا کچھ کرنا ہے، اور 12ویں ذی الحج جب حج کی تکمیل ہوتی ہے تو طواف وداع انہیں کرنا ہے، یعنی آخری طواف جسے الوداعی طواف کہتے ہیں. اب یہ حکومتی نظام کے تحت چونکہ سارا سسٹم چل رہا ہے، جس حاجی کو، جس عازم کو اپنے پروگرام اور شیڈول کے مطابق حجۃ الوداع یعنی طواف وداع کا موقع ملے، اسی حساب سے اسے طواف کرنا ہے اور پھر یہ سعادت وہ حاصل کر لیتے ہیں. اور پھر حاجی جب حج سے لوٹتا ہے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے یہ بشارت ہے کہ وہ اس طرح سے پاکیزہ اور معصوم ہو کے آ جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ایک معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے. وہ بڑے خوش نصیب ہیں حجاج کرام، عازمین، خواتین اور مرد حضرات، ہمارے بزرگ اور جوان جو امسال یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں. بڑی تعداد میں مسلمان وہاں جمع ہیں، عرب و عجم کے مسلمان ہیں، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی ترانہ ہے. اور حج کا یہ پیغام ہے خاص طور سے کہ لوگ آخرت کی زندگی کو یاد رکھ لیں. مرنے کے بعد جب میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک کشمکش کی کیفیت ہوگی اور لوگ اپنی حال میں، اپنی حالت میں اس طرح سے ڈوبے ہوں گے کہ ایک دوسرے کی فکر نہیں ہوگی. یہی سبق حج میں ایک طرح سے عملاً دہرایا جاتا ہے. بغیر سلا ہوا کپڑا ہے جو کفن کی مثال ہے، جسے ہم احرام کہتے ہیں. کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی دنیاوی فکر نہیں ہے، بس ایک ہی ترانہ ہے لبوں پر، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک. یہ ترانہ بار بار خانہ کعبہ کی زیارت، طواف کرنا، ہم سب واقف ہیں کہ طواف سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. انسان دیوانہ وار اللہ کے گھر کا چکر کاٹ رہا ہے، ایک ہی ترانہ اس کے زبان پر ہے، عشق الہی سے سرشار ہے. اور خانہ کعبہ پر جب اس کی نظر پڑتی ہے تو حدیث پاک کے مطابق اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اسے حسن عمل کی خوشخبری دی جاتی ہے اور حسن خاتمہ کی سعادت کا پروانہ اسے ملتا ہے. تو یہ سعادت اب لوگ حاصل کر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں جب حجاج کرام اللہ کی بارگاہ میں اس کی چوکھٹ پر ہیں اور نجات کا پروانہ لے کر وہ وہاں سے لوٹنے والے ہیں، ایسے میں ہر حاجی پر یہ لازمی ہے کہ وہ جہاں اپنے لیے دعا کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے کنبے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، اوپر اٹھ کر پوری امت مسلمہ کے لیے وہ دعا کرے، اور اس سے بھی اوپر اٹھ کر پوری انسانیت کے لیے، چونکہ اسلام دوسرے الفاظ میں انسانیت کا مذہب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امن کا، محبت کا، رواداری کا پیغام کسی خاص خطے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے. یہ ایک عمومی پیغام ہے. اس لیے حجاج کرام کے لیے لازمی ہے کہ وہ پوری انسانیت کے صلاح و فلاح کے لیے، چونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، حضرت آدم کے اولاد ہیں، ہماری ماں حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. ہمارا رنگ چاہے کچھ ہو، ہماری نسل بظاہر کچھ ہو، ہم کسی بھی خطے وطن سے تعلق رکھنے والے ہوں، انسانیت کی ڈور میں ہم سب بندھے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے حجاج کرام کا ایک اہم فریضہ ہے کہ وہ اللہ سے جب دعا کریں گے تو پوری انسانیت کے صلاح و فلاح کے لیے، خیر خواہی کے لیے، امن کے لیے، سلامتی کے لیے،
ایک دوسرے کی بہی خواہی کے لیے، ان جذبات اور قدروں کو آگے بڑھانے کے لیے جس سے انسانیت کی آبیاری ہو سکے اور لوگ مذہب، رنگ، نسل، ان بندشوں سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے کی صلاح و فلاح کی سوچیں۔ اس مرحلے پر یقیناً وہ خوش نصیب افراد مبارکباد کے مستحق ہیں جن کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے، اور جو حضرات اس چینل کے توسط سے حجاج کرام کی سرگرمیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہماری گفتگو سن رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ آئندہ توفیق دے، وہ عزم کریں، عہد کریں کہ وہ بھی اللہ کے پاک گھر کی زیارت کر سکیں اور حج کی سعادت حاصل کر سکیں۔ لوگ مذہب، رنگ، نسل، ان بندشوں سے بالاتر ہو کر ایک دوسرے کی صلاح و فلاح کی سوچیں۔ اس مرحلے پر یقیناً وہ خوش نصیب افراد مبارکباد کے مستحق ہیں جن کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے، اور جو حضرات اس چینل کے توسط سے حجاج کرام کی سرگرمیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہماری گفتگو سن رہے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ آئندہ توفیق دے، وہ عزم کریں، عہد کریں کہ وہ بھی اللہ کے پاک گھر کی زیارت کر سکیں اور حج کی سعادت حاصل کر سکیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حاجی کی فضیلت اور حج جیسے عمل کے تعلق سے جو ہدایات اور ارشادات ہیں، ان کا احصاء اور ان کی تفصیل مختصر سے وقت میں تو ممکن نہیں ہے، بس یہ عرض کیا جا سکتا ہے کہ ایک حاجی جب حج کر لیتا ہے تو اس کی ایک نئی زندگی اب شروع ہو رہی ہے، اسے اپنے ماضی کو فراموش کر دینا ہے۔ اللہ نے اسے اب یہ سعادت دے دی، اسے یہ خوشبختی حاصل ہو گئی کہ اب وہ حجاج کرام کی صفوں میں شامل ہو چکا ہے۔ اب اس کا کردار ایک مثالی کردار ہونا ہے، اس کی زبان، اس کی گفتگو، اس کا اخلاق، وہ سب کچھ اسوہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہونا ہے۔ اب جب وہ آ رہا ہے، جیسا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حج کیا اس میں کوئی فسق کی بات نہیں کی، کوئی ایسا کلام نہیں کیا جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، دوسرے کی دل شکنی ہو، تو اس حاجی کا حج اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اب اسے پوری زندگی بڑے محتاط انداز سے گزارنی ہے، وہ تقویٰ کا مجسمہ ہونا ہے، وہ اخلاق اور کردار کا ایک پیکر ہونا ہے، تاکہ دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچے کہ حاجی صاحب ہیں، انہوں نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی ہے، انہوں نے اس مقام پر فرض ادا کیا ہے جہاں ایک فرض کا ثواب 1,00,000 فرائض کے برابر ہے، جہاں ایک نفل کا ثواب فرض کے درجے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اور جو حضرات گئے ہیں ان سے دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آئندہ حسب توفیق، حسب گنجائش یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ حج کے تعلق سے یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر آپ حج کو گئے ہیں، آپ نے اپنے عزیز و اقربا سے رخصت لی ہے، خوش دلی کے ساتھ انہوں نے اجازت دی ہے، اب آپ جب لوٹ کے آ رہے ہیں تو آپ کے عزیز و اقربا، دوست احباب وہ اب آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے، مبارکبادی کو آئیں گے اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیں گے۔ حدیث میں آیا ہے اور مفہوم حدیث پاک کا ہے کہ جس شخص نے بیت اللہ کی زیارت کی تو زیارت کے بعد لوٹنے کے 40 دن تک اس پر اس کے اثرات رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم کسی زائر یا کسی خوش نصیب حاجی کو مبارکباد دینے جاتے ہیں، اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ اس میں بہرحال جنسی امتیاز کا خیال رکھا جائے گا، اگر کوئی خاتون ہے، غیر محرم ہے، اس کو تو بوسہ نہیں دے سکتے، لیکن جو ہمارے مرد حجاج کرام ہیں ان کی پیشانی کو بوسہ دیں گے اور ان کی آنکھوں کی زیارت کریں گے، کیونکہ انہی آنکھوں سے انہوں نے بیت اللہ کی زیارت کی ہے، انہی آنکھوں سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت انہیں نصیب ہوئی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت حجاج کرام کو دی ہے۔ اب یہ حج کا فریضہ مکمل کر کے جب وہ لوٹیں گے تو ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم انہیں خوش آمدید کہیں اور ان کی آمد پر ہم انہیں مرحبا کہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار کریں، انہیں دلی مبارکباد پیش کریں۔ اور حجاج کرام نے جو وہاں دعائیں کی ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے۔ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، دعا کی قبولیت میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن
ہمارا یہ پورا یقین ہے، کامل یقین ہے کہ جو دعائیں حجاج کرام نے حرمین شریفین میں مسلمانوں، ملت اسلامیہ اور عام انسانوں کی صلاح و فلاح، خوشحالی اور ترقی کے لیے کی ہیں، وہ یقیناً بارگاہ عزتی میں قبول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر خلوص پیدا کرے، للہیت پیدا کرے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بار بار حرمین شریفین کی زیارت کر سکیں۔ حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کئی بار کسی کو یہ سعادت ملتی ہے، موقع ملتا ہے، وہ بار بار جانے کی کوشش کرتا ہے اپنی دیگر ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے ساتھ ساتھ، تو بلا شبہ وہ خوش نصیب انسان ہے۔ فرمایا کہ ایک حج سے دوسرے حج تک انسان کی نیکیوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کی روزی اور روزگار میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک، عمرہ بہرحال فرض نہیں ہے اور اس کا حج کے ساتھ اس لحاظ سے تعلق نہیں ہے کہ حج کے لیے مخصوص ایام ہیں، خاص مہینہ ہے، خاص تاریخ ہے، لیکن عمرہ انسان پورے سال جب اس کو موقع ملے، جب حالات سازگار ہوں، وہ یہ سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ تو فرمایا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو یہ سعادت ہر مسلمان حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور حج جیسا کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کا ایک ایسا فریضہ ہے جسے انبیاء علیہ السلام نے پوری طرح ادا کیا، اور ایک تحقیق کے مطابق تمام صحابہ کرام کو بھی حج کی سعادت ملی ہے، کیونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا ہے تو 1,40,000 صحابہ کرام ہیں۔ اب ظاہر ہے تقریباً تمام صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت میں شامل ہیں۔ اگر کچھ رہ بھی گئے ہیں مدینے میں یا دور دراز علاقوں میں، ان کو پھر آئندہ مناسب موقع میں موقع ملا ہے۔ اس لیے ریسرچ اور تحقیق سے یہ بات بھی اب ثابت ہو گئی ہے، تقریباً تمام صحابہ کرام جنہیں کوئی واقعی عذر نہیں تھا عمر کے اعتبار سے یا صحت کے لحاظ سے، تمام صحابی کو حج کی سعادت ملی ہے۔ تو حج کے عمل سے ایک مسلمان صحابی کے عمل کی نقل کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام، اور اس سے بھی بڑھ کر جناب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے اتباع کی بھرپور توفیق مل رہی ہے۔ ہمارے حجاج کرام جو ابھی حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو طواف میں ہیں، جو منا میں ہیں، جو مزدلفہ میں ہیں، جو قربانی کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، جو رمی جمار کر رہے ہیں، جو شیطان پر کنکریاں پھینک رہے ہیں، جو دعاؤں میں مصروف ہیں، جو میدان عرفات میں ہیں، اور وہ میدان عرفات جس کے تعلق سے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہاں جب حجاج کرام جمع ہو کر دعائیں کر رہے ہیں تو شیطان اس دن اب مایوس ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ میری تمام محنت، میری تمام کاوش اور جد و جہد وہ سب ضائع ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک اعلان عام فرماتے ہیں کہ جتنے حجاج کرام میرے دربار میں آ گئے ہیں، سرب و سجود ہیں، رو رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں، میں نے سب کی مغفرت کر دی، سب کو جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے شیطان اب مایوس ہو جاتا ہے اور اس کی تمام محنتوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاجی حج کر کے جب لوٹتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک اور معصوم ہے۔ اب اس کی مثال ہمارے بعض بزرگوں نے اس طرح دی کہ ایک سفید کپڑا ہے جو بالکل صاف و شفاف ہے، اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ اس کپڑے کو حفاظت سے رکھنا ہے تاکہ کوئی داغ نہ لگے، کوئی دھبا نہ لگے۔ یہی مثال ایک حاجی کی ہے جب وہ حرمین شریفین کی زیارت کے بعد صحیح سلامت اپنے وطن، اپنے گھر واپس پہنچ جاتا ہے، تو صاف و شفاف کپڑے کی طرح اسے اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ کوئی گناہ کا دھبا، کوئی صغیرہ کبیرہ چھوٹی موٹی ایسی حرکت جو اسلام میں ناپسندیدہ ہے، اس کے کردار میں دھبا بن کے نہ آ جائے، نہ لگ جائے، اس لیے اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت کچھ خوش نصیبوں کو اس سال عطا کی ہے، کچھ آئندہ جائیں گے، مستقبل قریب میں لوگ جائیں گے، اور تا قیام قیامت یہ فریضہ بھی ادا کیا جاتا رہے گا۔ مسلمان لبیک اللہم لبیک کا ترانہ بلند کرتے رہیں گے، اور اللہ کے اس مقدس اور پاکیزہ گھر کی زیارت اور طواف ہوتا رہے گا جس کی بنیاد خود اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے اسے آباد کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے، اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، پھر
اس مشن کو بالکل تکمیل تک پہنچایا جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ یا اللہ، جو ہمارے خوش نصیب اس سال تیرے مقدس گھر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، ان کے جانے اور حج کی برکت سے ہم سب کے مسائل کو حل فرما، ہمارے لیے فتوحات کے دروازے کھول دے، عنایات کے دروازے کھول دے، امت مسلمہ کو سربلندی اور غلبہ عطا فرما، اور ہمارے تمام مشکلات اور مسائل کو اس طرح حل فرما دے کہ دنیاوی زندگی ہمارے لیے ہر لحاظ سے سکون و راحت کا باعث بن جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔